اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم سورہ قاف کی ایک مختصر سی آیت نمبر 12 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، واو عاطفہ موجود ہیں، لیکن واو عاطفہ جو ہے وہ اسماء کے درمیان میں ہے، لہٰذا کوئی الگ سے جملہ نہیں بنائیں گے اور الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلا لفظ کذبت ہے، فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، عین کلمہ شد والا ہے تو باب تفعیل سے ہے، کاف ذال با حروف مادہ نظر آ رہے ہیں۔ کذبا یکذب تکذیباً، اس کے معنی جھٹلانا کے ہوتے ہیں۔ جس کو جھٹلایا جاتا ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، اور جس کو جھٹلایا جاتا ہے وہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح قرآن مجید میں ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ۔ تو کذبہ یکذب تکذیباً کے معنی ہوتے ہیں جھٹلانا۔ اگلا لفظ قبل ہے جو کہ ظرف ہے، اور ظرف ہم جانتے ہیں منصوب ہوتا ہے، مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے عام طور پر، اور اس کے ساتھ ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ قوم کا لفظ تنوین کے بغیر ہے، الف لام کے بغیر ہے، واحد اسم ہے لیکن جمع کے معنی دیتا ہے۔ انگریزی میں جسے ہم کلیکٹیو ناؤن کہتے ہیں، یہ وہ لفظ ہے، اور قوم کی جمع اقوام بھی آتی ہے۔ نوح کا لفظ مجرور ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پیغمبر کا نام ہے، اور 6 نبیوں کے علاوہ باقی نبیوں کے نام جو ہیں وہ سب کے سب غیر منصرف ہیں، اور 6 نبیوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے۔ واو حرف ہے، اصحاب صاحب کی جمع، صاحب ساتھی کو کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے الرسی۔ الرسی جو ہے یہ مجرور ہے، معرفہ ہے، اور تفسیر جلالین میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ رس کے معنی کنویں کے ہیں، اور امام بخاری نے رس کے معنی معدن کے کیے ہیں اور اس کی جمع رصاص بتائی ہے۔ واو حرف ہے، اور آخری لفظ آیت کا وہ ہے ثمود۔ ثمود قوم کا نام ہے، غیر منصرف ہے، اور آپ کو سنگل پیش کے ساتھ مرفوع نظر آ رہا ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ یہاں پر قوم نوح، اصحاب الرس اور ثمود کا ذکر ہوا ہے۔ تفاسیر میں آپ ان سب کے بارے میں ڈیٹیلز جو ہیں وہ جان سکتے ہیں۔ حضرت نوح کے بارے میں تقریباً سب کو پتہ ہے۔ اصحاب الرس ایک نئی کیٹیگری سامنے آئی ہے، اس کے حوالے سے تفسیر مظہری سے کچھ ٹیکسٹ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ صاحب قاموس نے لکھا ہے کہ رس کسی چیز کی ابتدا یا وہ کنواں جس کا گھیرا پتھروں سے بنایا گیا ہو، اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ کنواں ہے جو بقیہ نسل ثمود نے بنایا تھا۔ ان لوگوں نے اپنے زمانے کے پیغمبروں کی تکذیب کی اور پیغمبر کو اس کنویں میں ڈال دیا۔ کھودنا اس کے معنی کیے گئے ہیں، میت کو دفن کرنا اس کے معنی کیے گئے ہیں، رس کے تمام معانی آئے ہیں۔ اصحاب الرس کون تھے؟ بعض علماء کے نزدیک تو یہ وہی لوگ تھے جن کا ذکر صاحب قاموس نے کیا ہے، یعنی نسل ثمود کے بقیہ لوگ، اور بھی ان کے حوالے سے بہت ساری تفسیر مظہری میں دی ہے، جسے شوق ہے وہ وہاں سے پڑھ سکتا ہے۔ قوم ثمود کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم میں بھیجا گیا تھا، اور حضرت صالح جو ہیں وہ اونٹنی کے موضع کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ باقی تفصیل آپ جو ہے وہ کسی اچھی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ جملے کی ترکیب کی طرف آئیں تو کذبت فعل ہے، فعل معروف ہے، تو فاعل اس کا ہمیں دیکھنا ہے، 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے، تو 2 میں سے ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، تو آگے مرفوع اسم جو ہے اس کا فاعل ہوگا اگر مرفوع آگے آئے تو۔ کذبت فعل قبلہم ظرف مضاف الیہ ہو کر متعلق ہو گیا کذبت فعل کے۔ قوم مضاف ہے، نوح مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کے فاعل ہو گیا کذبت فعل کا۔ کذبت فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ ترجمہ یہاں تک کریں گے، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا۔ کن سے پہلے؟ یعنی کفار مکہ سے پہلے۔ واو عطفہ ہے، اصحاب الرسی مضاف الیہ کے یہ بھی مرفوع ہے، لہذا اس کا عطف ہو جائے گا قوم نوح پر۔ اور ہم بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو کچھ معطوف علیہ سے پہلے ہوتا ہے وہی معطوف سے پہلے بھی ہوتا ہے، یعنی کذبت اصحاب الرسی، یعنی اصحاب الرس نے جھٹلایا۔ واو عاطفہ ہے، ثمود بھی مرفوع ہے تو اس کا عطف بھی قوم نوح پہ ہو جائے گا، تو گویا قوم نوح معطوف علیہ ہو جائے گا، اصحاب الرسی معطوف اول ہو جائے گا، اور ثمود جو ہے معطوف ثانی ہو جائے گا۔ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر فاعل بن جائے گا کذبت فعل کے لیے، اور کذبت فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ تو یوں ہماری ورکنگ مکمل ہو جائے گی، اور محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اگر ہم اسے میچ کریں تو محمود صافی صاحب نے قبلہم
کو ظرف منصوب متعلق بھی کذبت قرار دیا اور جملہ جو ہے وہ لا محل لہا استنافیہ قرار دیا ہے۔ اگلی آیت کا تعلق بالکل اسی جملے کے ساتھ ہے، لیکن ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر لیکچر میں ایک آیت ہی ہم انالائز کریں۔ آیت چاہے پچھلی آیت سے جڑی ہو چاہے الگ ہو، ہم ایک آیت ہی کریں گے تاکہ اگر کسی طالب علم کو سورہ مبارکہ کی کوئی خاص آیت تلاش کرنی ہو تو وہ اس آیت کو نمبر دے کر یوٹیوب سے تلاش کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس آیت کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا اور کنویں والوں نے اور ثمود نے۔ اور یہیں پر لکھا یہ گیا ہے کہ اصحاب الرس کی تعیین میں مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ امام طبری نے اس قول کو ترجیح دی ہے جس میں انہیں اصحاب اخدود قرار دیا ہے، یعنی ایک رائے یہ ہے کہ اصحاب الرس جو ہیں یہ اصحاب اخدود ہی تھے جن کا ذکر سورہ بروج میں ہے۔ بہرحال میں نے جیسے عرض کیا کہ بہت ڈیٹیل آپ کو ملے گی مختلف تفاسیر میں، تو آپ وہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال آج کے لیکچر میں ہماری سورہ قاف کی آیت نمبر 12 مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔